سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ ومنہم، اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ کریں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ فمن، اس سے مراد ایام تشریق ہے، 11، 12، 13۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی تیسرے دن بھی ٹھہر گیا، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ لمن اتقى، جو تقوی اختیار کرنا چاہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، اور جان لو کہ تمہیں اس کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں، جن کی باتیں تمہیں تعجب میں ڈال دیں گی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہی دیں گے اللہ کو گواہی میں لائیں گے، یعنی قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس پر اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہے کہ یہ سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب ان کو والی بنایا جائے،
یعنی ان کو حکومت دی جائے، سعی فی الارض وہ کوشش کریں گے زمین میں تاکہ فساد کریں اس میں، اور فصل اور نسل کو تباہ کریں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے۔ دوسرا معنی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى، اور جب یہ آپ سے منہ پھیر لیں گے، یعنی آپ باتوں سے فارغ ہو کے پھر ان کی ساری کوششیں اس میں ہوں گی کہ زمین میں فساد برپا کریں اور جو فصل یا نسل ہے اس کو تباہ کریں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے، فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا نہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور فساد نہ برپا کرو، اخذتہ العزت، اس کو لے لیتی ہے اس کی بڑائی، بالاسم گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ومن الناس، اور بعض لوگوں میں سے ایسے ہیں، من یشری نفسہ، جو بیچ ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش میں اللہ کی رضاؤں کے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پس اگر تم پھسل گئے حق سے، اس کے بعد کہ وہ آ گئیں تمہارے پاس واضح احکامات حق کے بارے میں، فاعلموا، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ حل ینظرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبان میں، بادلوں کے سائے میں، اور فرشتے آ جائیں، اور قضی الامر، کام کا فیصلہ ہو جائے، اور وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹتے ہیں، یعنی تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ سامعین کرام، یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور اس لحاظ سے اہم ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ 2 طبقات جو ہیں وہ اہل باطل کے ہیں، اور 2 طبقات جو ہیں وہ اہل حق کے ہیں۔ جو اس میں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، قرآن کو جب ہم تدبر قرآن کرتے ہیں اور اس میں تفکر کرتے ہیں تو پہلے 2 طبقات جو ہیں وہ نارمل ہیں، اور جو دوسرے 2 طبقات ہیں وہ شدید ہیں، یعنی اہل باطل میں اور اہل حق میں پہلی کیٹیگری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں بیان کر دی ہے، اور جو یعنی اہل باطل کی پہلی کیٹیگری اور اہل حق کی پہلی کیٹیگری، پھر اہل باطل کی پہلی کیٹیگری جو 2 طبقات آخری ہیں، اس میں اہل باطل کی پہلی کیٹیگری نہیں، وہ اہل باطل کی دوسری کیٹیگری جو زیادہ سخت ہے، الد الخصام، اور اہل حق کی انتہائی مستحسن کیٹیگری اس کے بعد پھر بیان کی گئی ہے۔ یہ ذرا غور دھیان میں رکھیے گا۔ جو اہل باطل ہیں ان کی پہلی کیٹیگری گزشتہ سبق میں بیان کر دی گئی، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایک قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تمام، یعنی ان کی تمام کوششوں
اور سعی کا مرکز جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر دنیا پر ان کی توجہ ہے اور ظاہر ہی چاہتے ہیں۔ اور سامعین اکرام یہ ذرا غور میں رہے کہ یعنی اس میں جو ہے یہ جو کیٹیگری ہے اس میں مسلمان اور کافر مشرک یہ شریک ہیں۔ یعنی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اس اہل باطل کی پہلی کیٹیگری کے مصداق ہے۔ اور اگر میں زیادہ آپ سے بے تکلف ہوں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اہل باطل کی پہلی کیٹیگری میں شامل ہے۔ اور اس بات کی اگر آپ نے تصدیق کرنی ہو تو آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر دوڑا لیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہمارے نصب العین سے ہٹ گئی ہے، یعنی آخرت کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان قوم جو ہیں ہماری توجہ تقریباً تمام لوگوں کی توجہ ظاہر کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، اور ظاہری کی طرف متوجہ ہیں اور ظاہری کو چاہتے ہیں، اور ظاہر کے زیادتی پر خوش ہوتے ہیں اور ظاہر کی زیادتی پر ناخوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اور اس کے علاوہ یعنی من حیث القوم ہماری کوئی آخرت جو ہے ہماری ترجیحات میں شامل ہرگز نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ہم من حیث القوم، اگر میں آپ کو کہوں کہ من حیث القوم ہم سوئے ہوئے ہیں، یعنی سوئے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سوئے ہوئے شخص کو اپنے ماحول کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں سو رہا ہے اور کیا حالات ہیں، دنیا پر کیا بیت رہی ہے، حقیقت میں کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کمرے میں اجالا ہے یا اندھیرا ہے، شور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ شور میں بھی سو جاتے ہیں، بس چلتی ہے، بعض لوگوں کو بس میں نیند نہیں آتی، اور بعض لوگ جو ہے بس وہ بیٹھتے ہی خراٹے لینے لگتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور وہ یعنی ان کو پھر سونے میں یہ پتہ نہیں چلتا۔ بعض وقت وہ بس والے فلم لگا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بس جو ہے وہ کہیں کھڈوں سے گزرتی ہے، یعنی اتنی ہماری سڑکیں جو ہیں وہ اسموتھ تو نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ جناب سوتے رہتے ہیں، آرام سے سوتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا۔ لاہور جا رہے ہیں، پنڈی آ گیا، گزر گیا، اور جناب پھر دوسرا شہر آ گیا، تیسرا آ گیا، وہ لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ یعنی رات کا سفر شروع ہوا ہے تو صبح جب لاہور انٹرچینج پہ جا کے ان کی آنکھ کھلی ہے تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے جناب اٹھ گئے۔ سامعین کرام، اگر آپ غور کریں تو ہم بحیثیت مسلمان قوم جو ہے وہ سو رہے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم یعنی اب یہ نیند اتنی گہری ہو چکی ہے کہ نیند میں ہم بس کچھ کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہے جو نیند میں چلتے ہیں اور چلتے ہیں، تو نیند میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں نیند میں، اور حقیقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو وہ جاگ جائیں گے۔ بالکل یہ 100% صحیح بات ہے۔ سوئے ہوئے شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں چلتا اس کو، سوئے ہوئے شخص کو۔
بحیثیت مسلمان قوم جو ہے سامعین اکرام، ہم سو رہے، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے، ظاہر کے دھوکے میں پڑ گئے اور اپنی حقیقت سے غافل ہو کے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے، اللہ کے قرآن کو بھلا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کے زندگی گزار رہے۔ تو جب موت آئے گی تو پھر فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو نزع کا وقت ہوتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت حقیقت منکشف ہو جاتی ہے، آدمی کی آنکھیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور اس وقت ایمان لانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی توبہ نہیں قبول نہیں کرتا۔ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، فرعون نے کہا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ فرعون کے الفاظ تھے جو قرآن نے نقل کیے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب پانی جو ہے وہ ڈوبنے لگا تو وہ ایمان لے آیا۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر ایمان لائیں بنو اسرائیل، اور میں تابع داروں میں سے۔ لیکن اس وقت کی توبہ اس کی قبول نہیں ہوئی۔ سامعین اکرام، ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی سوئے رہیں اور جب آنکھیں کھلیں اور اس وقت توبہ کرنے لگیں تو وہ تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یعنی اس وقت اپنے آپ کو جگا لیں، نیند سے بیدار ہو جائیں، بحیثیت افراد کے اور بحیثیت امت مسلمہ کے ہم بیدار ہو جائیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے بحیثیت امت مسلمہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا ہم قصداً جاگنا نہیں چاہ رہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جاگنا نہیں چاہ رہے۔ تو جب جاگنا نہیں چاہ رہے تو پھر تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، بحیثیت امت مسلمہ ہماری حیثیت جو ہے وہ بہت بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت۔ میں نے تمہیں اور امتوں کے لیے بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم بحیثیت امت مسلمہ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اور لوگوں کو جگاؤ گے، اور میرا پیغام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ اخرجت للناس، تو دین کو اول تو ہم اپنے دین سے، اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنے دین سے غافل ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے لوگوں کو روکو گے، اور اللہ پر تمہارا کامل ایمان ہوگا۔ دیکھیں یہ وہ حیثیت ہے ہماری دنیا میں اس وقت، ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے،
اقامت دین کا فریضہ انجام دینا ہے اور رسول کی اور اللہ کی مدد کرنی ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے من حیث القوم، افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی۔ تو ہم تو، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم تو سوئے ہوئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف مرکوز ہے۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے سامعین کرام۔ اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہے، تو یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ساری پریشانیوں کا مرکز جو ہے وہ ظاہر دنیا ہے، آخرت سے ہم لوگ غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ہم نے وہ ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ساری بحیثیت آپ دیکھ لیں، کتنی ریاستیں ہیں، کتنی مملکتیں ہیں، اسلامی مملکتیں ہیں، لیکن برائے نام ہیں، اقامت دین کا فریضہ کسی نے ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی مشکلات ہیں، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے اور جاگ جانا چاہیے، خود جاگے دوسروں کو جگائیں۔ تو سامعین کرام، میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ پہلی دو کیٹیگریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو ایک کیٹیگری اہل باطل کی، اہل باطل سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر ہیں یا مشرک ہیں۔ اہل باطل وہ شخص اہل باطل ہے جس کی توجہ ساری دنیا کی طرف ہو، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کافر بھی کہا ہوا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیتوں میں آپ دیکھیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے کافروں کے لیے، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافر کون ہے؟ کافر وہ لوگ ہیں اس آیت کی روح سے، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو دنیا کو پسند کر لیتے ہیں آخرت کی زندگی پر۔ بہت آسان تشریح اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ہمارے ذہن میں تو ایک خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے بس اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، بھلے کچھ بھی کرتے رہیں، عقیدہ جو کچھ بھی ہو ہمارا، بس زبانی کلمے سے کام نہیں ہوتا، ایمان دل کی چیز ہے۔ تو اہل باطل، جب بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اہل باطل جب بھی میں آپ کو کہوں تو مسلمان اس کی زد میں آئے گا اگر اس نے باطل والوں کی روش اختیار کر لی ہے اور اہل باطل کے طریقے پر چل رہا ہے، تو وہ پھر اہل باطل میں سے آئے گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بس دو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے۔ یہ اس پہ میں نے کل بات کی تھی، مزید میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن اس کا نتیجہ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر دوسرا جو کیٹیگری ہے، دوسرا گروپ جو ہے، من یقول، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ سامعین اکرام، یہ اہل حق میں پہلی کیٹیگری ہے، اور یہ اہل حق کا کم از کم معیار اس میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ دو جو پہلے دو گروپ بیان ہو رہے ہیں، وہ ایک اہل باطل کا ہے، ایک اہل حق کا ہے، اور یہ یعنی عام کیٹیگریاں ہیں۔ اور جو پھر بعد میں دو کیٹیگریاں بیان ہو رہی ہیں، اہل باطل کی اور پھر اہل حق کی، وہ خاص ہیں، وہ ایک باطل میں شدید ہے اور ایک حق کے قبول کرنے میں شدید ہے۔
تو اس کو بھی آپ سماعت فرمائیے گا۔ تو آج اہل حق کی پہلی کیٹیگری کا تذکرہ ہو رہا ہے، منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سامعین کرام، چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، قرآن کے ہم اپنے ذہن کے حساب سے معنی کرتے ہیں اور معنی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں جو تذکرہ ہو رہا ہے اہل حق کی پہلی کیٹیگری کا، اس میں ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں، من یقول، جو کہتے ہیں، تو کہنے میں مطلب یہ ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں وضاحت کی تھی، جن کا عقیدہ یہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے زبان سے آپ نے کہہ دیا، جن کا عقیدہ یہ ہے، جو اس نظریے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ من یقولو کا یہ مطلب ہے زبان سے، ٹھیک ہے ہم زبان سے بھی کہتے ہیں، یہ دعا جو ہے وہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بھلائی کے طالب ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی کے طالب ہیں، اور آگ کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں اور اس سے بچاؤ کی دعا مانگتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ آخرت میں اگر ہم عمل نہ کیا تو پھر آگ کے عذاب میں ہم ڈالے جائیں گے، اور پھر اس سے بچنے کی یہاں دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہا ہے من یقولو، یعنی زبانی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک عمل کی چیز ہے، یہ دعا عمل کی چیز ہے۔ ہر وہ دعا جس کے پیچھے آپ کا عمل گواہی نہ دے وہ فضول ہوتی ہے۔ پہلے آپ کو میں نے بتایا نا کہ یہ عالم اسباب ہے، دنیا ہم اور آپ عالم اسباب میں رہ رہے ہیں۔ عالم اسباب میں رہ کے اسباب کو استعمال نہ کریں اور پھر نتائج کی توقع رکھیں، یہ انتہائی فضول بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ عالم اسباب، اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں یہ کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب مہیا کر دیے ہیں، اور یہ عالم ہی ایسا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ یہ بالکل اچھی طرح سوچ سمجھ لیں اس کو۔ بہت سے لوگ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اسباب سے کام نہیں لیتے، نتائج کی توقع رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسباب کو استعمال کر کے نتیجہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دینا چاہیے یا اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ رزق کے حصول کے لیے ایک دکان، مثال کے طور پہ دکان کھولتے ہیں، اس میں دکان لیتے ہیں، بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، یا جس طریقے سے بھی، پھر اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، پھر سامان لا کے اس میں ڈالتے ہیں، اور پھر آخر میں آپ کچھ حضرات کو بلا کے قرآن خوانی کر کے آپ دعا ہاتھ کے لیے اٹھا دیتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بس میں تھا، یعنی اسباب کے حصول میں جو سبب ہم استعمال کر سکتے تھے، ہم نے جگہ دیکھی، دکان بنائی، اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس میں سامان ڈالا، جو مارکیٹ ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اس میں سامان ڈالا، اب ہم افتتاح کرنے اس کا جا رہے ہیں، تو آپ سے دعا ہے کہ آپ ہماری اس کاوش کو قبول کریں اور ہمیں حلال کی روزی عطا فرمائیں۔ یہ دیکھیں، بالکل میں نے آپ کو ایک مثال دی، لیکن یہ بالکل صحیح مثال ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ یعنی آپ کو حلال روزی کمانی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، نہ آپ دکان لے رہے ہیں، نہ اس کو سجا رہے ہیں، نہ اس میں مال ڈال رہے ہیں، اور بس دعائیں کر رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے اور یہ بے وقوفوں کا طریقہ ہے، اور بہت سے لوگ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں، اسباب کو استعمال نہیں کرتے، دعاؤں لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ذہن سے نکال دیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن وہ پھر طویل ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔
اسباب کو استعمال کرنا ہے. یہ دعا زبانی دعا نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی یعنی جو اعمال ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا میں بھلائی آخرت میں بھلائی اور آگ کے عذاب سے یہ بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ساری کوششیں کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال سے یہ پتہ لگتا ہے. اس سے پہلے جو اہل باطل کی کیٹیگری تھی تو اس میں بھی یہ تھا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دنیا میں بس جو دینا ہے دنیا میں دے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے طالب نہیں ہے، آخرت ان کے پروگرام میں ہی شامل نہیں ہے. اب یہ جو کیٹیگری ہے یہ بھی ایسے اعمال کر رہی ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور آگ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اس کے لیے پورا انتظام انہوں نے کیا ہے. جو اسباب، جو ہدایت میں نے بھیجی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو واقف کر رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں اور دین میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں. تو ایسا کرنے سے دین و دنیا کی بھلائی ہمیں مل جائے گی. دین و دنیا یعنی اگر ایسا ہم کریں تو دین و دنیا کی بھلائی مل جائے گی. آخرت میں اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ اسباب ہیں. دیکھیں ہدایت جو ہے اللہ کی عذاب سے بچنے کا ایک سبب ہے. اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیں، ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، اگر وہ اس کو کوئی خبر دیتا ہے کہ بھئی اسی طرح دوزخ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا ایسی بات ہے یار، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں غیر مسلم، یہ میں ایک مثال کے طور غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے. اب وہ اس کو کوئی شخص خبر دیتا ہے، اس کا یار ہے، دوست ہے، جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے، جو اس کا کلاس فیلو ہے، وہ کہتا ہے یار اسی طرح قرآن میں ہے کہ دوزخ میں نے تیار کر لی. تو اس کو پریشانی ہو جاتی ہے. تو پھر وہ اب دیکھیں دعاؤں سے ہو جائے گا. وہ مشرک اگر دعائیں شروع کر دے، نہیں، ہدایت کے اسباب ہیں. اس آگ سے بچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے، اور اسباب کیا ہیں؟ یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے. اس کی وہ تفصیل آئے گیا آگے، لیکن جو بنیادی بات ہے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہدایت، آگ سے بچنے کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. وہ ہدایت کا اتباع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تو اگر کسی نے وہ طریقہ اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل شروع کر دیا، ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا نصب العین بنا لیا، اپنی ذاتی خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو یقیناً وہ اللہ کے ناراضگی سے بچ جائے گا، اس کے عذاب سے بچ جائے گا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ منہم من یقول. ہم تو صرف دعاؤں سے کام لیتے ہیں، یہ دعاؤں کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہ اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زندگی ایسے گزار رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ایسے کام کر رہے ہیں جس سے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یا میں وہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے دل و دماغ میں موجود ہیں. دنیا کا حسنہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اور دنیا میں بھلائی مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دنیا میں بھلائی مطلب دنیا ہماری اچھی گزر جائے. دنیا ہماری اچھی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ ہمارے پاس رزق وافر مقدار میں ہو،
اچھا رہنا ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پینا ہو، خوب مزے سے زندگی گزرتا ہے، کوئی تکلیفیں نہ ہو خاص۔ انتہائی غلط تصور ہے سامعین کرام، دنیا میں حسنہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اب قرآن کی تشریح قرآن سے ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پہلی مثال جو ہے وہ رئیس الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت کے ہم پیروکار ہیں، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو میں نے دنیا میں حسنہ عطا فرما دیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آخرت میں یہ صالحین کی ٹولی میں سے ہوں گے۔ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی، یعنی جو حسنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیا، اور جو حسنہ ہم مراد لیتے ہیں وہ اس میں کتنا تضاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو زندگی گزاری ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز تھی انہوں نے قربان کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ باپ سے ٹکر لی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ اب دیکھتے جائیں حسنہ کیا ہوا۔ باپ کی مخالفت، پھر قوم کی مخالفت، بادشاہ کی مخالفت، یہ ان کی جو زندگی ابتدائی طور پہ جو اپنی قوم میں آگ میں ڈالے جانے تک، آخر کیا ہوا، آگ میں ڈال دیے گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اب دیکھیں حسنہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو انہوں نے زندگی گزاری اپنی قوم میں اپنے باپ کے ساتھ، اور یہ تمام مشکلات اور مصیبتیں یہ انہوں نے برداشت کی، اور یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈال دیے گئے اور بخوشی چلے گئے آگ میں۔ جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی میں بچا لیا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا یا آگ کو گلے گلزار کر دے گا، نہیں، آگ میں ڈال دیے گئے۔ منجنیق اتنی زبردست آگ جلائی تھی کہ وہ کوئی پاس ایسے پھینک بھی نہیں سکتے تھے، کسی مشین کے ذریعے انہوں نے آگ میں ان کو ڈالا۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے، آگ میں ڈالا، لیکن وہ آگ تو اللہ تعالیٰ کے تابع تھی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، دیکھو اے آگ، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کو کچھ کہنا نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، وہ میرا محبوب ہے، میرا بندہ ہے، میری وجہ سے آ رہا ہے تمہارے پاس۔ اللہ، آگ میں ڈال دیے گئے۔ حسنہ، دنیا میں حسنہ، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حسنہ، دنیا میں میں نے ان کو حسنہ دی، ٹھیک ہے۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ہجرت کر لی، وہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، بدبخت جو تھے وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ہجرت کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کر دیے، اس کا تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود ہے، مصر وغیرہ۔ فآمن لہ لوط، ایک آدمی ان پر ایمان لایا، وہ بھی ان کا بھتیجا جو تھا، اور وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہ ہجرت کر لی انہوں نے اپنی قوم سے۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے، اور وہ پھر پھرتے رہے، یعنی اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور اقامت دین کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ان کا منصب اور ڈیوٹی یہ تھا، وہ پھرتے رہے۔ لوط علیہ السلام کو وہاں
ایک قوم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی، اس کا واقعہ بھی آیا ہے قوم لوط کا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل، اسحاق، یہ بیٹے تھے ان کے، مدیان، اور تو اسماعیل علیہ السلام کو سفر کیا، پیادہ یعنی پیدل سفر تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ مکے میں اس ریگستان میں وہ میری گھر کی بنیادوں کو دیکھو اور وہاں اس کو چھوڑ دو۔ تو جناب وہ ریگستان میں انہوں نے اپنی بیوی کو، بی بی ہاجرہ، اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا۔ اب وہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں، اب وہ یعنی بغیر کسی ظاہری اسباب کے انہوں نے اپنی بیوی کو اور شیرخوار بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے کہ ایک ریگستان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر وہ جو ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے، پانی زمزم اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ فلما بلغ معه السعی قال انی ارا فی المنام قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا کہ ابو جو آپ کو حکم ہو رہا ہے وہ کر دیں۔ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ یہ دنیا میں حسنہ ہے، یعنی یہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے کون سی کوٹھیاں بنائیں، کون سے بنگلے بنائے، کون سے ان کے اونٹوں کے، اس وقت ظاہر گاڑیاں تو نہیں تھیں، اونٹوں کے کون سے ان کے قافلے تھے، یا تجارت کے کون سے قافلے چلتے تھے۔ یہ ہمارا جو تصور ہے وہ حسنہ کے بارے میں وہ برعکس ہے اس تصور کے جو حسنہ کا تصور ہے۔ بہترین نعمت جو یعنی دنیا میں انسان حاصل کر سکتا ہے وہ رب کی رضا ہے۔ بہترین نعمت جو ہے وہ رب کی رضا ہے۔ یہ چیز اب میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کے اہمیت کو تو آپ بعض لوگ سمجھیں گے، بعض لوگ نہیں سمجھیں گے۔ رب راضی ہو جائے کسی سے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، یہ حسنہ ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں حسنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا حاصل ہونے لگی، رزق وافر، رزق میں برکت ہوگی، رزق زیادہ آنے لگا، آپ اچھے گھر میں رہنے لگے، گاڑیاں جو ہیں وہ 2-3 گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں آپ کے گیراج میں، نوکر چاکر یہ وہ، اور غیر ملکی کرنسی کے اکاؤنٹ آپ کے جاری و ساری ہو گئے، یہ حسنہ نہیں ہے۔ دنیا کی فراوانی یہ حسنہ نہیں ہے۔ حسنہ جو ہے رب کی رضا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے چند چیزوں میں آزمائش کی ابراہیم کی تو وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ دنیا جو ہے سامعین اکرام ساری امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ ہے ساری دنیا جو ہے۔ ظاہر ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور میں تمہیں آزماتا ہوں شر اور خیر میں، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اس کو میں نے اچھلتے ہوئے پانی سے بنایا ہے، اس میں اس کی آزمائش ہے۔ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ میں آزماؤں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، یہ ساری زندگی جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں اگر انسان
اس کو آزمائش سمجھ کے پرچہ دینا شروع کر دے. یعنی پرچہ دینا شروع کر دے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دے اور من تن من دھن سب اس میں استعمال کرنا شروع کر دے, اللہ کے لیے جینا سیکھ لے, تو یہ دنیا میں حسنہ کو پالے گا, دنیا میں بھلائی. تو جو سامعین اکرام میں آپ کو کہہ رہا تھا, جو ہمارا تصور ہے اس کو بھول جائیں آپ, اس کو دماغ کی تختی سے مٹا دیں. دنیا میں حسنہ, دنیاوی مال و دولت کی فراوانی, سہولتیں, دنیاوی سہولتیں, آسائشات, یہ حسنہ نہیں ہے, اس کو مٹا دیں آپ. اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے, نمبر 1 چیز جو ہے تقوی. آپ تقوی اپنے اندر تقوی پیدا کریں. واتقوا اللہ واتقونی ان خیر الزاد التقوی, یہ الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں ابھی. یہ تقوی کی زندگی جو ہے, اگر کسی انسان کو تقوی کی زندگی حاصل ہو جائے, اور یہ حاصل ہوگی کوشش سے ہوگی, محنت سے ہوگی, تو یہ دنیا میں حسنہ, دنیا اور آخرت میں حسنہ کو پالے گا. اس دنیا میں بھی اب دیکھیں, ایک آیت میں آپ کو اور پڑھ کے سناؤں, اس پہ میں اگر قرآن سے آپ کو ریفرنس دوں تو اس میں وقت طویل ہو جائے گا, لیکن جو نقطہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ یعنی قرآن کی روح سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے, ڈٹے رہے. بس آپ نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر آپ نے اس پہ استقامت دکھائی, پیچھے نہ ہٹے, شیطان کی نہ سنی, معاشرے کی نہ سنی, نفس کی نہ سنی, غیر اللہ کی نہ سنی, اور اس پر جمے رہے. ربنا اللہ, میرا رب اللہ ہے, میں نے اسی کی اطاعت کرنی ہے, اسی کی بندگی کرنی ہے, اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. بس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بس تتنزل علیہم الملائکہ. اب یہ دیکھیں وہ حسنہ جو شروع ہو رہی ہے, فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ, فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں دنیا کی بھلائی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا, کہ بھئی غم نہ کرو, فکر نہ کرو, غم نہ کرو. خوف, اب کوئی خوف نہیں ہے تمہیں. اور ان کو بشارت دیتے ہیں فرشتے جو ہے, آ کے دنیا میں بشارت دیتے ہیں. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, جس جنت کا تم سے وعدہ, تم امتحان میں پورے اتر گئے, اب تمہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں, آخرت میں بھی. اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آخرت کے تو پھر کیا کہنے ہیں, لیکن دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور امداد کریں گے مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً من عمل منکم صالحا منکم من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے, خواہ مرد ہو یا عورت, اس کو ہم ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے. فلنحیینہ حیاتا طیبہ, یہ حسنہ ہے. اب دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو سب سے میں آپ کو بڑی مثال دوں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین زندگی گزاری, سب سے زیادہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا کیا گیا. ایسا نہیں تھا؟ یقیناً ایسا تھا. لیکن آپ دیکھیں ان کے گھر کے حالات دیکھیں, ان کا گھر کیسا تھا, مٹی کا گھر تھا, کچی مٹی سے بنا ہوا تھا.
اور پھر ان کے چولہے جو گھر میں جلتے تھے، کتنے انواع و اقسام کے کھانے پکتے تھے، اور آیا ہر روز کھانا پکتا تھا۔ 3 دن مسلسل انہوں نے، ایسا کوئی دن نہیں گزرا ہے کہ 3 دن ایسے نہیں گزرے کہ مسلسل چولہا جلا ہو۔ اور آپ کے اور ہمارے ہاں تو صبح چولہا ہو، دوپہر کو چولہا ہو، 10 بجے چولہا ہو، شام کو چولہا ہو، یہ صبح کی چائے ہے اور یہ 10 بجے کی چائے ہے، اور یہ پھر دوپہر کے کھانے ہیں، اور یہ پھر شام کی چائے ہے، اس کے ساتھ کیا لیں گے آپ، اور پھر رات کے کھانے ہیں، رات میں کیا ہوگا، اور سویٹ ڈش کیا ہوگی۔ یہ ہماری زندگی تو سامعین کرام ایک اور کسی اور چکروں میں ہم پڑ گئے، یعنی وہ اپنے مقام اور نصب العین کو بھلا کے کوئی اور چکروں میں ہم پڑ گئے۔ بہرحال تو حسنہ جو ہے، اب دیکھیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو حسنہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ بہترین زندگی، بہترین حسنہ، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی ظاہری جن کو ہم حسنہ قرار دیتے ہیں وہ حسنہ تو نہیں تھا ان کے پاس۔ ایک دن ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے ایک انصاری کے باغ میں، انصاری بھی تھے ایک، اور وہ ایک اور صحابی تھے، انصاری کا باغ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گری ہوئی کھجوریں، ظاہر ہے کہ جو مرجھا جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، وہ کھجوریں گر جاتی ہیں، تو حضور نے وہ کھجوریں اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ تو جو 7 صحابی تھے تو ان کو کہا کہ تم اے فلاں تم نہیں کھا رہے؟ انہوں نے کہا حضور میری رغبت تو نہیں ہو رہی ان سے، آپ جس قسم کی کھجوریں کھا رہے میری رغبت نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی ہیں، یعنی 3 دن کے بعد مجھے یہ کھجوریں میں کھا رہا ہوں، 3 دن کے فاقے کے بعد یہ کھجوریں کھا رہا ہوں تو مجھ پہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ حسنہ تھا، اور یہ وہ اس حالت میں یہ لوگ خوش تھے، اس حالت میں یعنی صرف حضور اور پھر ان کے صحابہ کرام نے تو اپنے جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے تھے وہ سچے کر دیے۔ تو حسنہ کو تھوڑا سا آپ اپنے ذہن سے مٹا کے اس کو چینج کر لیں، صحیح کر لیں۔ دنیا میں بھلائی، دیکھیں حسنہ کا میں ایک اور آسان جو ترجمہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی اچھی زندگی جس کے نتیجے میں آپ کی آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے، وہ حسنہ ہے۔ دنیا میں ایسے عقائد، نظریات، اعمال آپ کو نصیب ہو جائیں جس کے نتیجے میں آپ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگ سے، اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی دوزخ سے آپ بچا لیے جائیں۔ اگر ایسے عقیدہ، اعمال، نظریات آپ کو نصیب ہو جائیں تو یہ حسنہ ہے۔ دیکھیں صحیح عقیدہ جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، پھر ان نظریات اور عقیدے کی بنا زندگی گزارنا اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ حسنہ ہے۔ باقی جو ہمارے ذہن میں حسنہ کی وہ ہے وہ ہٹا دیں۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے، اب میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ان کے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال جو زندگی وہ گزار رہے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی دنیا میں حسنہ، جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی کہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں بھی حسنہ چاہ رہے ہیں، دنیا میں حسنہ نیک اعمال سے بھرپور، مضبوط عقیدہ، صحیح عقیدہ اور اس کے مطابق اعمال، یہ حسنہ ہے۔ اس کے مطابق یعنی دنیا میں بھی وہ حسنہ چاہ رہے ہیں، اچھی زندگی چاہ رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اچھی زندگی چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سامعین کرام، یہ کم از کم اہل حق کی پہلی کیٹیگری ہے۔ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ آئے گی، اس کا تذکرہ ہوگا، اور ابھی یہ تھوڑی سی اس پہ بات بھی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پہ تبصرہ بھی کرتا ہے۔ بہرحال آج کا وقت اختتام پذیر ہے، اور آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔